کچھ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہی لوگ زیادہ تر تعویذات وغیرہ اور وظائف وغیرہ مانگتے ہیں کہ مال پر مال ملتا چلا جائے۔ یقیناً تعویذات پہنچائے جاتے ہیں، اس کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہوں گے، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہوگا، کچھ وظائف بھی، لیکن ایک وظیفہ آج میں آپ کو عطا کرتا ہوں، اور یہ وظیفہ مالدار بننے کا ہے۔ شاید کہ کبھی آپ نے سنا ہو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، تو قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، ہم تمہیں روزی عطا کریں گے۔ یعنی اگر کوئی خود نمازی بن جائے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنا دے تو اللہ فرماتے مجھے تم سے مال نہیں چاہیے، روزی نہیں چاہیے، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور میرے رب کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ یہ بیپاری والا مسئلہ نہیں کہ 2 انویسٹ کرو 5 ملیں گے اور پھر مڑی بھی ختم، نہیں، یہاں تو رب کا وعدہ ہے، پالنہار حقیقی کا وعدہ ہے، معبود برحق کا وعدہ ہے۔ جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ اسلام پر چلنے کی وجہ سے ہم بھوکے مر جائیں گے، وہ قوم کبھی زمین کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتی، کچلی بھی جائے گی، ماری بھی جائے گی، تباہ بھی ہوگی اور برباد بھی ہوگی۔ اسلام اٹھانے کے لیے آیا، گرانے کے لیے نہیں، عروج دینے کے لیے آیا، پستی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی اس کے عوض میں ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر۔ آئیے اور ایک آیت پیش کروں۔ اور کون کون سی نعمتیں اتنی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں موٹی موٹی بات سمجھا رہا ہوں۔ کان، آنکھ، دل، کیوں اللہ نے عطا فرمائے؟ اور پھر ان نعمتوں کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ نعمتوں کا شکر کتنے لوگ ادا کریں گے؟ کم۔ اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان بنایا۔ اور میں ابھی کان کے بارے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ آپ کے پورے وجود میں جتنی بھی تکلیف ہے ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جو دونوں کان ہیں نا، اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہے کہ ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور، ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور، ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور، اس طریقے کا پورا سسٹم کان کے اندر موجود ہے۔ کان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کان سے جب قرآن سنو تو تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو، اسی کان سے جب اللہ کا ذکر سنو تو تمہارے دل کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے۔ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ کیوں عطا فرمائی؟ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل۔ تو اللہ فرماتا ہے اتنی قیمتی نعمت جو تم کو ہم نے عطا فرمائی ہے نا، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون۔ شکر ادا کرنے والے بندے ان نعمتوں پر بہت کم ہیں، بہت کم ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جس کام کو سننے کے لیے اللہ نے کان دیے وہی سنو، اور جس چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی اسی چیز کو دیکھو، اور جس سے محبت کے لیے دل دیا اسی سے محبت کرو۔ یہ اس کا شکر ہے۔
اور شکر کرنے والے ٹوٹل پوری دنیا میں بندوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اللہ فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ کہ میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جو شعب الایمان کے اندر موجود ہے، غور سے سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر توجہ دیا کریں، سرسری طور پر نہ پڑھا کریں نہ سنا کریں کہ فرمایا کیا ہے حضور نے، اس کی جامعیت اور اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے۔ جب اس کے ڈیپتھ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ کتنی بڑی بات حضور نے فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو 4 نعمتیں مل گئیں، اب ان 4 نعمتوں کے عوض میں اسے ملا کیا، سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ یعنی جسے 4 نعمتیں مل گئیں اسے کیا حضور فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اب ہم بھلائی تو چاہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں، تو حضور فرماتے جسے 4 نعمتیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اب وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی نعمت قلب شاکر، سرکار فرماتے ہیں شکر ادا کرنے والا دل، ایسا دل ملا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور شکر کب ادا ہوگا؟ جب اپنے سے دنیا کے معاملے میں بلند آدمی کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ نہیں ہوگا، جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور سرکار کہاں کہاں شکر ادا کرتے تھے، خدا کی قسم میں نے جب پڑھا آج تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا تو سامنے سے ایک بونا ناٹے قد کا آدمی سامنے سے آ رہا ہے، سرکار فوراً مسجد میں گئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ صرف چھوٹے قد کے شخص کو دیکھ کر حضور مسجد میں واپس تشریف لائے اور آ کر کے حضور نے سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ تو نے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا سا دیکھ کر سرکار سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی شکایت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ ارے نادان، ذرا تو دوسروں کو تو دیکھ، اس کے مقابلے میں کریم نے تجھے کتنا عطا فرما دیا ہے، لیکن نہیں۔ تو جسے اللہ شکر ادا کرنے والا دل عطا فرما دے، اور یہ بات یاد رکھیں شکر ادا کرنے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عوام کا شکر ادا کرنا اور ایک خاص اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا۔ ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ عوام کا ہے اور ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ خاص اللہ کے بندوں کا ہے۔ عوام کو جب یہ فضیلت پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ عطا کریں گے، تو عام انسان شکر ادا کرتا ہے تاکہ زیادہ ملے۔ عام بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس لیے کہ زیادہ ملے، لیکن اللہ کے خاص بندے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی سوچ دوسری ہوتی ہے، وہ زیادہ کے لیے نہیں، وہ تو یہ کہتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں مولا میں اس نعمت کا حقدار کہاں تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی۔ وہ زیادتی کی نیت نہیں، وہ اللہ کی عطا پر، اللہ کے کرم پر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔